ألف لام ميم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. صدق اللہ مولانا العظیم. اچھا، یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ یا کے معنی ہے، ایوہا کے معنی بھی ہے، الذین کے معنی جو سب اشخاص. اب اس کو یاد ہو گیا ہے، میں دوبارہ کروا دوں یا کہ آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے؟ یا ایوہا الذین آمنوا، بالکل ٹھیک. اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور عربی اردو مبین میں کیا ترجمہ کریں گے؟ اے اہل ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. ان جاءکم فاسق، ان یہ کلمہ دیکھیں ان. تو اب میں نے کہا تھا نا، اس کے اندر سب سے پہلے دیکھنا ہے نون کے اوپر شد ہے کہ جزم ہے. شد ہو تو چاہے وہ ان ہو چاہے وہ ان ہو، ہم تو ترجمہ کریں گے بے شک یا یقیناً. لیکن نون کے اوپر جزم ہو، پھر دیکھتے ہیں الف کے نیچے زیر ہے کہ زبر. الف کے نیچے اگر زیر ہو تو یہ کلمہ بن گیا ان. تو ان کے معنی ہے اگر، لیکن نون کے اوپر جزم اور الف کے اوپر زبر آ جائے یہ کلمہ بن گیا ان. ان کے معنی ہوں گے کہ. ان اگر. جاءکم کلمہ کیسے بنا جی؟ جاء پلس کم. کا کی کما کم کننا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا. مخاطب کی علامت ہے کم، تم سب مذکر. اور یہ کلمہ جاء، اس کلمے کے معنی کو اسی کی موسیقی کے اندر دیکھیں. جاء، پھر سے دیکھ. جاء اردو ادب میں ہم اس کا ترجمہ اس کو الٹا کے کہتے ہیں آجا. آجا جاء ایک ہی معنی ہے، آ جائے. ماضی ہے نا، آ جائے. ان جاء اگر آ جائے کم تمہارے پاس. ان جاءکم اگر آ جائے تمہارے پاس فاسقن کوئی بھی فاسق. اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، یہ الف لام نہیں شروع میں لگا ہوا. الف لام لگا ہوتا تو کوئی خاص فاسق ہوتا. یہ فاسقن تنوین لگ گئی ہے. جہاں تنوین ہوتی ہے یہ کلمہ عام ہو جاتا ہے، جہاں پہ الف لام لگ جائے یہ معرفہ بن جاتا ہے، کسی خاص فاسق کی ورنہ بات ہوتی. اب رہنمائی کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، جب بھی کوئی فاسق آ جائے، کوئی فاسق اے بی سی، کوئی فاسق. فاسق کون ہوتا ہے اس کو میں انشاءاللہ اصطلاحات کے حوالے سے آخر پہ سمجھا دوں گا. یہ کہیں پر کلمہ تو بدکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں خدا کا نافرمان کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں حق و صداقت سے ہٹا ہوا ہے. جو نافرمانی کی روش پہ اصرار کرتا ہے اس کے لیے کہیں پر فاسق کا کلمہ استعمال ہوا ہے. میں اس کو ایک تمثیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھاؤں گا تاکہ معنی پوری طرح واضح ہو سکے.
بِنَبَإٍ، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا. کلمے کا آغاز ہو رہا ہے با کے ساتھ، اور با کے معنی تو آپ نے بسم اللہ میں بھی پڑھے تھے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ہماری زبان کا کلمہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں بما اہل و عیال تشریف لائیے، اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیے. تو با کے معنی تو ہو گئے کے ساتھ. باقی ہے نبا. آپ نے ٹی وی پہ خبریں سنی ہوں گی عربی کی، تو وہ اس سے پہلے لکھا جاتا ہے الانبا. انبا جو کلمہ ہے یہ نبا کی جمع ہے. اہم اطلاعات، خبر اور نبا کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. خاص اور اہم جو اطلاع ہوتی ہے، یعنی جس کے اوپر کوئی نتائج مرتب ہوتے ہیں، اسے عربی میں نبا کہتے ہیں. اور جس کے اوپر نتائج مرتب نہ ہونے ہو، عام اطلاع کوئی ہو، وہ اسے خبر کہا جاتا ہے. چونکہ نبا ہی سے کلمہ نبی بنا ہے، نبی اہم اطلاعیں لے کر آتا ہے، اس پر عمل کرنے سے یا جنت ملتی ہے یا دوزخ ہوتا ہے اس کو چھوڑنے پر. تو اس کی بڑی اہم اور خاص ہو گئی. وہ اہم اطلاع، وہ خاص اطلاع جس پر نتائج مرتب ہوتے ہیں، وہ نبا کہلاتی ہے. بِنَبَإٍ، کسی اہم اطلاع کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق اہم اطلاع لے کر آ جائے، فتبین. یہ کلمہ غور کیجئے بنا کیسے ہے. فا جمع تا جمع بین جمع واو الف. یہ واو الف کس بات کی علامت؟ بالکل ٹھیک، یہ تو جمع کی علامت ہے. اور کلمے کے شروع میں جو فا لگے اس کے معنی ہوتے ہیں پس. اور کلمے کے بالکل ساتھ جو کلمہ لگا ہوا ہے وہ تا ہے. اور یہ تو آپ جان چکے کہ تا مخاطب کی بھی علامت اور مضارع کی بھی علامت ہوتا ہے. اس کے بعد کلمہ ہے بین. اردو ادب میں استعمال کرتے ہیں. اس بات کے ثبوت بین اور واضح ہے. کیا مطلب؟ جن کی وضاحت ہو گئی ہو وہ بین ہوتے. فتح مبین، واضح فتح. ہم مولانا کا بیان سننے گئے. سنتے ہیں نا یہ کلمہ آپ؟ کیا مطلب؟ مولانا کی اس آیت کے بارے میں جو تحقیق ہے ہم وہ سننے گئے. تو گویا بین، تحقیق کر. حکومت نے کشمیر پر اپنا بیان جاری کر دیا، گویا اپنے موقف کی وضاحت کر دی. تحقیق کرنا اور وضاحت کرنا یہ اردو میں مستعمل ہے کلمہ بین، تحقیق کر. تبین، تم تحقیق کرو، تم وضاحت کرو. فتبین، پس تم تحقیق کرو. اور واو الف کس بات کی علامت؟ جمع کی. پس تم سب تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، تو تم سب تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، فتا اور واو الف تو جمع کے لیے بین. اصل میں تو بین ہی تھا، پیش اس لیے لگ گئی ہے بینوا بنا ہے کہ اس کے بعد واو ہے. واو کے لیے جو آواز مناسب ہوتی ہے وہ پیش، اگر الف ہو تو زبر، یا ہو تو اس سے پہلے زیر لگائی جاتی ہے. یہ آواز کی خوبصورتی کے لیے. یہ کلمہ بین ہی تھا، وہ سکون جو ہے وہ پیش میں بدل دیا. فتبینوا، پس تم سب وضاحت کر لیا کرو، تم سب تحقیق کر لیا کرو. ان، جی بالکل ٹھیک، آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا ان کے. ان تصیبو، ایک کلمہ ہے اصابہ یصیبو مصیبتن. یہ مصیبت وہی کلمہ ہے، یہاں پہ گول تے کے ساتھ لکھا ہے، ہم اردو ادب میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، صرف لکھنے میں اردو میں کھلی تے کے ساتھ اور عربی مبین میں گول تے کے ساتھ. اصابہ کہتے ہیں اس نے مصیبت میں مبتلا کیا، یہ ماضی ہو گیا. اصابہ، اس نے مصیبت میں مبتلا کر دیا. یصیبو،
وہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے یا کر دے گا. اور یہیں سے یا کی بجائے تا لگا دیں, مضارع کی علامت ہے تا بھی, اور ساتھ مخاطب کی علامت لگا دیں تا یا کی بجائے, تو تصیبو کیا بن جائے گا؟ تم مصیبت میں مبتلا کرتے ہو یا کر دو گے. اصیبو میں مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں یا کر دوں گا. نصیبو ہم مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں یا کر دیں گے. اور یہ کلمہ ہے تصیبو, تم مصیبت میں مبتلا کرتے ہو یا کر دو گے. پلس کیا ہے؟ واو الف. کس بات کی علامت؟ بالکل ٹھیک, جمع کی علامت. تو پھر ترجمہ کیجئے, تم سب مصیبت میں مبتلا کرتے ہو یا کر دو گے. قومن کسی قوم کو. اچھا جی, یہ میں نے کسی کا کلمہ کہاں سے لے لیا؟ قوم کا اردو میں استعمال ہوتا ہے کلمہ, قوم ہی ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن میں نے کسی لفظ استعمال کر لیے. کیوں؟ بالکل ٹھیک, الف لام لگاؤ تو کسی خاص قوم کی بات ہوتی. یہ تنوین لگ گئی ہے, دو زبر دو پیش دو زیر, یہ تنوین کہلاتی ہے. یہاں یہ لگ گئی, اس نے عام کر دیا ہے. قومن کسی قوم کو. بجہالت, یہ کلمہ با جمع اردو ہی کلمہ جہالت, جسے یہاں عربی میں گول تے کے ساتھ لکھا ہے, اور اردو ادب کے اندر ہم کھلی تے کے ساتھ جہالت لکھتے. اور یہ جو کلمہ با ہے, ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ چھوٹے کلمات جو ہوتے ہیں یہ بڑے ایٹم بم ہوتے ہیں. حروف جو ہے, کبھی ہم نے بسم اللہ کے اندر اس کے معنی پڑھے تھے با کے ساتھ. بالقولی وہاں پر پڑھے تھے میں, گفتگو میں. آج ایک نیا معنی پڑھتے ہیں بجہالتن, جہالت کے سبب. کیا ترجمہ کریں گے جی؟ عربی میں اسے با سببیہ بھی کہتے ہیں, یعنی با جس کے معنی سبب اور وجہ. بجہالتن, اب کیا ترجمہ کریں گے؟ جہالت کے سبب. فتصبحوا کیسے بنا ہے؟ فا جمع تا جمع صبح پلس واو الف. کس بات کی علامت ہے جی واو الف؟ ویری گڈ, یہ تو جمع کی علامت. ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے اسی آیت کریمہ کے اندر فا شروع میں لگ گیا تو کیا معنی ہے؟ پس. اور اصل فعل کے ساتھ جو آغاز میں تا لگی ہے یہ کیا ہے؟ علامت مضارع اور مخاطب. باقی کیا کلمہ رہ گیا؟ صبح. بڑے بڑے پہاڑ, بڑے بڑے پتھر, بڑے درخت, مکانات, عمارتیں. رات جس طرح زیادہ گہری ہوتی ہے تو نظر ہی نہیں آتے, جیسے ہیں ہی نہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں جیسے نہیں تھے اب ہو گئے ہوں. اس وقت کو کیا کہتے ہیں جی؟ بالکل ٹھیک, صبح. صبح کا مطلب ہی ہونا ہوتا ہے ہونا, کیونکہ ماضی ہے صبح ہوا, تیز یہ ساتھ لگ جاتی تو بن جاتا یصبحو, وہ ہوتا ہے یا ہو جائے گا. اور یا کی بجائے تا لگا دیں تصبحو, تم ہوتے ہو یا ہو جاؤ گے. فا ساتھ لگا دیں شروع میں, فتصبحو, پس تم ہوتے ہو یا ہو جاؤ گے. فتصبحو واو الف بھی ساتھ لگا دیجئے. فتصبحو, پس تم سب ہو جاؤ گے. الا, الا کے معنی پر. اور ماں کا کلمہ یہ تو ہم نے پڑھا ہے, کبھی ماں یہ موصولہ ہوتا ہے, کبھی یہ ماں نافیہ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نہیں, کبھی یہ ماں استفہامیہ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کیا, اور کبھی یہ ماں التوجبیہ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کتنا. تو ہم نے ان چاروں میں سے کسی ایک جگہ پر جملے کے اندر جو مناسب معنی ہوں گے وہ فٹ کرنے ہوں. لگتا ہے کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہوگا. یہ کلمہ ماں عربی زبان میں اتنا وسیع اور ڈائمینشنل ہے کہ میرے ایک استاد محترم نے صرف کلمہ ماں کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے. اندازہ لگا لیجئے کہ اس کلمے کی کتنی وسعت ہوگی.
اللہ میاں کو پتا تھا کہ اس قرآن حکیم میں کلمہ امام مسلمانوں نے جو پاکستان میں رہتے انہوں نے بھی پڑھنا ہے. تو اگر آپ کو اتنے معنی پڑھنے پڑ جاتے جتنے کہ وہ پی ایچ ڈی کے لیے ضروری تھے، وہ جو انہوں نے بتائے، اگر اتنے پڑھنے پڑ جاتے کتنی مشکل ہو جاتی. اللہ نے کہا میں نے آسان کر دیا ہے، پاکستانیوں تمہارے لیے صرف 4 معنی بس، اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پورے قرآن حکیم میں صرف 4 معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. کبھی ما الموصولہ، جس طرح ہم کہتے ہیں ما فعلتم، فعلا فعل کیا تم نے جو فعل کیا تم نے. ما نافیہ، نام سے ہی ظاہر ہے نفی کرنے والا نہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں ما عندی نہیں، ہم نفی کر دیے. کبھی استفہام کے لیے ما ادراک مل قاریہ، تجھے کیا ادراک ہے، تجھے کیا پتا ہے، مل قاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے. اور کبھی یہ کلمہ ما آتا ہے التعجبیہ، تعجب کے لیے آتا ہے، کتنا کے معنوں میں. ما اجمالہ کا، آپ نے سنا نا وہ ایک نعت ٹی وی پہ بھی آتی ہے، ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا. اے رسول پاک آپ کتنے خوبصورت ہیں، بھلا اتنا بھی کو ہو سکتا ہے تعجب کے ساتھ کہنا ہو کتنا، تو وہاں پر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے ما احسنہ کا. اے رسول پاک آپ کتنے اچھے ہیں، اتنا بھی بھلا کوئی اچھا ہو سکتا. یہ تعجب کے ساتھ جب کہتے ہیں ما، تو گویا 4 معنی کے اندر یہ قرآن حکیم میں کلمہ ما استعمال ہوتا ہے. الا ما فعلتم، یہ فعل جمع تم سے مل کر بنا. اور ہم نے پڑھا ہے کہ کلمے کے آخر پہ تم آ جائے تو اس کے معنی تم ہی ہوتا ہے، جو کہ اردو میں استعمال ہوتا تم. اور فعل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال اس طرح کام کیا، فعلا اس نے ایک مذکر نے کام کیا، اور فعلتم تم نے فعل کیا، تم نے کام کیا. اور ما شروع میں لگا ہے ما فعلتم، جو فعل کیا تم نے. جو یہاں پہ جو ما لگا ہے وہ موصولہ ہے. نادمین، یہ کلمہ دیکھیے، نادم پلس یانون. یہ یانون کس بات کی علامت؟ واو الف، واو نون اور یانون، یہ یاد رہنے والی چیزیں ہیں، جمع کی علامتیں ہیں. کلمے کے ساتھ لگ جائے تو بس اس کو جمع بنا دیتی ہے. باقی رہ گیا نادم. نادم تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، شرمندہ. نادمین شرمندے. ما فعلتم نادمین، جو فعل کیا تم نے اس پر شرمندہ. آئیے اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، کیجئے ترجمہ. اے اہل ایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ. یہی ترجمہ کیا آپ نے. دیکھیے یہاں بھی یا ایھا الذین، یہ تو 1.5 میں سے امن بھی ہماری زبان کا کلمہ، جا یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. فاسق بھی، با بھی، نبا بھی، بین بھی، مصیبت بھی، قوم بھی، بے بھی، جہالت بھی، صبح بھی، الا بھی، فعل بھی، تم بھی، اور نادمین بھی، نادم بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات. اور باقی کیا رہ گیا ہے؟ یا ایھا الذین، بس ان اور ما، اور بس. پھر بھی کوئی کہے کہ یہ مشکل ہے، اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.